الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس کا تعلق طلاق سے ہے. ہم عام طور سے نکاح اور طلاق کے معاملات کو یا تو شریعت کے دائرے میں سمجھتے نہیں ہیں، یا اگر شریعت کے دائرے میں سمجھتے بھی ہیں تو ہمیں اس پر عمل کی توفیق بہت کم ہوتی ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نکاح اور طلاق کے مسائل قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں. اسی لیے اگر آپ اور ہم قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے سپارے کا جو آدھا سپارہ ہے وہ تقریباً نکاح اور طلاق کے مسائل پر مشتمل ہے. اسی طریقے سے 5ویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اسی طریقے سے 4تھے سپارے کے آخر میں طلاق کے اور نکاح کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں پوری سورت ہے جس کا نام ہی ہے سورۃ الطلاق. سورۃ الطلاق. تو سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالی نے نکاح اور طلاق کے احکام ذکر کیے ہیں، اور سورۃ النساء یہ جو 4تھے سپارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 5ویں سپارے بلکہ 6ٹھے سپارے تک جاتی ہے، تو یہ اس کا نام ہی سورۃ النساء ہے. اور نساء کہتے ہیں عورتوں کو، تو یہ عورتوں والی سورت ہے، اور اس میں خواتین سے متعلق تمام احکام اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائے ہیں. اور پھر سورۃ الطلاق تو طلاقی کے بارے میں نازل ہوئی، اور شروع بھی طلاقی سے ہوتی ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اور اس میں بھی طلاق کے احکام ذکر کیے گئے ہیں. اور چونکہ نکاح اور طلاق کے احکام کو ہم دین میں سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو ہماری گھریلو زندگی کا مسئلہ ہے، اس کا مسجد سے یا قرآن سے اور حدیث سے نعوذ باللہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے.
اور جب اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا اثر ہماری دنیا پر بھی پڑتا ہے اور ہمارے دین پر بھی پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید پورا کرنا چاہے کہ میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کروں تو اس کو سورۃ البقرہ ضرور پڑھنی ہوگی، اس کو پوری سورۃ النساء ضرور پڑھنی ہوگی، اس کو سورۃ الطلاق ضرور تلاوت کرنی ہوگی، ورنہ اس کا قرآن ختم نہیں ہوگا۔ اور جس طرح تلاوت ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کی ہر آیت کو ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور بڑا حق ہے، اور جو کچھ اس میں ذکر کیا گیا وہی حق ہے، یہ بھی ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق بس 2 مرتبہ دی جائے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے عرف کے مطابق اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، او تسریح بِإِحْسَان، یہ اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دو۔ 3 لفظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ الطلاق مرتان، دوسرا لفظ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اور تیسرا لفظ ہے تسریح بِإِحْسَان۔ تو پہلا لفظ یہ ہے کہ طلاق 2 مرتبہ دینی چاہیے، اور دوسرا لفظ یہ ہے کہ بیوی کو رکھنا ہے تو عرف کے مطابق اپنے پاس رکھو، اور تیسرا لفظ یہ ہے کہ اگر بیوی کو چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے اس کی رخصتی کرو۔ یہ ہیں 3 جملے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کے اندر مضامین کا ایک سمندر ہے۔ پہلا جو جملہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آدمی کو کبھی بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، بلکہ نہ اکٹھی دینی چاہیے نہ علیحدہ علیحدہ 3 طلاقیں دینی چاہیے۔ اور یہ 3 طلاقیں دینا بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ تمام علماء کے نزدیک ناجائز ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگرچہ 3 طلاقیں اگر دی جائیں تو واقع ہو جائیں گی، لیکن 3 طلاقیں دینا یہ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کہ اس وقت جو باہر جتنے عرضی نویس بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے 3 طلاق کے جب اسٹامپ پیپر تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو آدمی بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ دستخط کر دو۔ وکیلوں کا بھی یہی حال ہے، عرضی نویسوں کا بھی یہی حال ہے، اور اللہ پناہ میں رکھے گھر میں بھی اگر کوئی آدمی زبانی طلاق دیتا ہے تو خدا کا بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا کوئی خیال نہیں کرتا، بلکہ دھڑا دھڑ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، حالانکہ 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے ہی گناہ کبیرہ ہے جس طرح اور بہت سارے گناہ ہیں، اگر گناہ کبیرہ کیا جائے تو ہو تو جائے گا۔ کوئی آدمی شراب پیے گا تو شراب تو پی لے گا وہ، کوئی آدمی 3 طلاقیں دے گا تو 3 طلاقیں نافذ تو ہو جائیں گی۔ زنا کرے گا نعوذ باللہ من ذالک تو گناہگار ہوگا، زنا تو ہو جائے گا، لیکن زنا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور شراب پینا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور 3 طلاقیں دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کبھی بالفرض طلاق دینے کی نوبت آئے تو صرف 2 طلاقیں زیادہ سے زیادہ دی جائیں، بلکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ صرف 1 طلاق دی جائے، کیونکہ جو مقصد شوہر 3 طلاقوں سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ 1 طلاق سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ مقصد تو نکاح کو ختم کرنا ہے۔ تو جب نکاح کو ختم کرنا ہے تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے گا اور عدت اس کی گزر جائے گی آہستہ آہستہ 3-4 مہینوں میں یا وضع حمل سے، تو وہ بیوی خود بخود اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ بیوی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، شوہر کہیں اور نکاح کر سکتا ہے۔ تو جب 1 طلاق سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے
تو یہ 2 طلاقیں اور 3 طلاقیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر زیادہ ہی پریشانی ہو اور کوئی آدمی طلاق ہی دے تو صرف 2 طلاقیں اس کو دینی چاہیے، کیونکہ اگر تیسری طلاق دے دی پھر اس کے بعد کبھی آپس میں نکاح بھی نہیں کر سکتے یہ دونوں. تو یہ بہت بڑی سنگین غلطی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور فرمائے کہ اگر کوئی آدمی طلاق دینے پر آمادہ ہوتا ہے تو بیک وقت 3 طلاقیں دے دیتا ہے. تو میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے اپنے خاندانوں میں رہتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہر ایک کو بتانا چاہیے کہ کبھی بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، نہ اکٹھی دینی چاہیے نہ علیحدہ دینی چاہیے، بلکہ صرف 1 طلاق انسان دے دے. بہت ہی زیادہ ہے تو 2 طلاقیں دے دے، پھر اس کے بعد عدت گزرنے کا انتظار کرے. جب خاتون کی عدت گزر جائے گی تو خاتون بھی آزاد، آپ بھی آزاد. آپ بھی کہیں اور نکاح کرنا چاہو تو کر لو، کیونکہ دنیا میں عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اور وہ خاتون اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اسے بھی آپ سے بہتر مرد انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ عورتوں کی کوئی کمی رکھی ہے نہ مردوں کی کوئی کمی رکھی ہے. عورت کو طلاق کے بعد اختیار حاصل ہے کہ وہ جا کر جب عدت گزر جائے تو کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. اور عرب میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مرد یا کوئی خاتون کنواری یا مطلقہ نہیں رہتے تھے، بلکہ نکاح کر لیتے تھے. نہ بیوہ رہتی تھی نہ مطلقہ رہتی تھی، بلکہ نکاح کر لیتے تھے. اور ایک مصیبت ہمارے ہاں یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ مرد تو دوسرا نکاح کر لیتا ہے، لیکن خاتون اگر دوسرے نکاح کی بات بھی کرے تو اس کو بہت ہی حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرا نکاح کیوں کر رہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھیں ان میں سے صرف عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی تھی کہ جن کا پہلا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، مگر باقی جتنی ازواج مطہرات تھیں ان کے نکاح دوسرا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ اور لوگوں کے نکاح میں تھیں، ان کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہوئی، جو بھی ہوا. تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آدمی کو کبھی بھی 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے. 1 طلاق دے، زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دے. بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اول تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. جتنی حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کو طلاق ہے. عجیب جملہ ہے یہ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، اور ایک جملہ آپ کا عجیب ہے حلال، طلاق حلال ہے. اور طلاق دینے سے اگر آدمی 1 یا 2 طلاقیں دے تو آدمی گناہگار نہیں ہوتا، ہے حلال، لیکن ہے بہت ناپسندیدہ. اس لیے کہ جو نکاح کیا جاتا ہے وہ گھر بسانے کے لیے کیا جاتا ہے، گھر کو تباہ کرنے کے لیے یا گھر کو اجاڑنے کے لیے نہیں کیا جاتا. بالخصوص اگر بچے ہو چکے ہوں تو بچوں کے بعد تو بڑے سنگین مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، یا وہ ماں کے ساتھ رہیں گے یا شوہر یا باپ کے ساتھ رہیں گے. اگر ماں کے ساتھ رہیں گے تو باپ سے محروم ہو جائیں گے، باپ کے ساتھ رہیں گے تو ماں کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق ہے. تو پہلی بات جو قرآن مجید نے ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کبھی بھی 3 مرتبہ نہیں دینی چاہیے. اور اگر کبھی طلاق دینے کی نوبت آ ہی جائے شدید مجبوری میں تو صرف 1 طلاق دی جائے یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دی جائیں، اور کبھی بھی تیسری طلاق کا قدم نہ اٹھایا جائے. اس کے آگے قرآن مجید نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، کہ
پھر بیوی کو رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، رکھنا ہے بیوی کو تو معروف طریقے سے رکھو۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کے وہ نکاح میں ہے یا خاتون جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مرد عورت کے خاندانوں میں جس طرح کا رہن سہن ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے یا اور ضروریات زندگی ہوتی ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، کیونکہ عرف کے خلاف اگر علیحدہ سے کوئی کام کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے گھریلو زندگی متاثر ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی اور قرآن نے بھی ہمیں یہ بات سکھائی کہ بیوی کو رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو۔ اور ایک جگہ میں قرآن مجید نے سورۃ النساء میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں یہ بیوی ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بڑی خیر رکھی ہو۔ بسا اوقات بیوی کی ہر بات انسان کو پسند نہیں آتی، جب چلو بہت ساری باتیں پسند نہیں آتی لیکن گزارا کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک بڑا مسئلہ دوسرا ہے کہ ہمارے ہاں گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن اور حدیث، کہ یہ زندگی ہے، اس میں آپ 50 سال 60 سال 70 سال جو بھی آپ کی عمر ہے اس کے لیے آپ آئے ہیں۔ اب آپ کے اوپر بھی لوگ ہیں، ماں باپ، چچا پھپھی، خالہ ماموں، دادا دادی، نانا نانی، آپ کے نیچے بھی لوگ ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، آپ کے دائیں بائیں بھی لوگ ہیں، بھائی بہن، چچا زاد، پھپھی زاد، فلاں فلاں، آپ کے جو جس جگہ میں آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی وہ افسران ہیں، وہاں بھی آپ کے ماتحت ہیں، وہاں بھی آپ کے کلیگ ہیں، آپ ہر ایک سے لڑ نہیں سکتے۔ اور آپ یہ چاہیں کہ جتنے ہیں وہ سارے میری مرضی کے مطابق چلیں، ماں بھی میری مرضی کے مطابق چلے، باپ بھی میری مرضی کے مطابق چلے، دادا اور دادی بھی میری مرضی کے مطابق چلیں، سارے بھائی بہن بھی میری مرضی کے مطابق چلیں، میرا بیٹا اور میری بیٹیاں وہ بھی ساری میری مرضی کے مطابق چلیں، تو سوال یہ کہ جناب میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ سارے آپ ہی کے مرضی کے مطابق چلیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، تو فساد برپا ہوتا ہے، اختلافات برپا ہوتے ہیں کہ ہم گزارا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئیڈیل ماں ہو، آئیڈیل باپ ہو، آئیڈیل بیوی ہو، آئیڈیل بیٹا ہو، آئیڈیل بیٹی ہو، تو یہ آئیڈیل تو آپ کو جنت میں ملے تو ملے، لیکن اس دنیا میں نہ ماں آئیڈیل ہوتی ہے، نہ باپ آئیڈیل ہوتا ہے، نہ خود آپ آئیڈیل ہے۔ آپ میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اگر آپ کے والد میں، آپ کی والدہ میں اور آپ کے رشتہ داروں میں خرابیاں ہیں، اور اگر آپ کے بہن بھائیوں میں خرابیاں ہیں، اور اگر آپ کی اولاد میں خرابیاں ہیں، تو جناب آپ کی ذات میں بھی بہت خرابیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آسمان سے فرشتے بن کر اتر آئے ہو، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہمیں قرآن مجید میں سکھائے ہیں اور بتائے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ان حضرات نے کیسے زندگی گزاری۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، جو 16ویں پارے میں آتا ہے سورہ مریم کے اندر، کہ ان کے والد تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کے والد بت پرست تھے، بلکہ بت بنانے والے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ گزارا کیا ایک عرصے تک، لیکن ان کو دین کی دعوت دیتے رہے بڑی نرمی سے، بلکہ قرآن مجید نے جو دعوت کے الفاظ بھی نقل کیے ہیں، یا اباتی، ابا جان،
بڑے احترام کے ساتھ باپ کا احترام، حالانکہ باپ کافر ہے لیکن بڑے احترام کے ساتھ اس سے بات کی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جانا آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، آپ کبھی وہ رکوع جا کر پڑھیں 16ویں سپارے میں جہاں وذکر فی الکتاب ابراہیم لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا ہے اس سے پہلے فرمایا یا ابتی، ابا جان، ابا جان، احترام، محبت، حالانکہ باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے اپنے والد سے خطاب کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ بیٹا ان کا مسلمان نہیں تھا، جب طوفان نوح شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے تم بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت بنو۔ یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا کہ اگر ان کے والد کافر ہیں یا بیٹا کافر ہے تو بھی وہ گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لیکن لڑائی جھگڑا، بائیکاٹ، بدزبانی، گستاخی، بدتمیزی، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا طریقہ ہے، یا آج کل لوگ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ بدتمیز بن جاؤ، گستاخی کرو۔ یہ طریقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اگر کسی کافر سے بھی بات کرتے ہیں تو بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ اور حدود کی اور اخلاق کی رعایت کر کے بات کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا، پوری آیت ہے سورۃ التحریم کے اندر 28ویں سپارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ان کا اچھا انجام نہیں ہوا، وہ جہنم میں گئیں کیونکہ ایمان نہیں لائی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نکاح میں رہیں یا حضرت لوط علیہ السلام کے نکاح میں رہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا ان انبیاء کرام علیہ السلام نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا ہوگا؟ گزارا کرنا پڑتا ہے، کبھی باپ جو ہے وہ غیر مسلم ہوتا ہے، کبھی بیٹا غیر مسلم ہوتا ہے، کبھی بیوی غیر مسلم ہوتی ہے۔ اب بھی اسلام کے اندر بعض صورتوں میں اجازت ہے کہ اگر کوئی عیسائی عورت ہو یا یہودی اور واقعتاً عیسائی ہو، دہری نہ ہو، تو اس سے گنجائش ہے نکاح کی، اگرچہ بہتر نہیں ہے، لیکن گزارا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ یہ گزارا کرنے کی عادت نہ ڈالیں گے اس وقت تک ہمارے نہ گھریلو حالات درست ہوں گے نہ باہر کے حالات درست ہوں گے۔ اگر آپ دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ یہ چاہیں کہ سارے لوگ میری مرضی کے مطابق ہوں، یہ ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ کے اوپر بھی افسران ہیں، نیچے ماتحت ہیں، دائیں بائیں کلیگ ہیں، سارے آپ کی مرضی کے مطابق کیسے چلتے ہیں؟ گزارا کرنا پڑتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، اعمال صالحہ کی حفاظت کرتے ہوئے، ذکر اور فکر کرتے ہوئے اس دنیا میں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ گزارا کرنے کی عادت نہ ڈالی جائے گی اس وقت تک حالات درست نہیں ہوتے۔ تو قرآن نے یہ فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ کہ بیویوں کو رکھنا ہے اچھے طریقے سے رکھو، عرف کے مطابق رکھو، یعنی گزارا کرو ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے تیسرا جملہ قرآن مجید نے یہ فرمایا او تسریح بِإِحْسَان کہ اگر تم نے ان کو چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرو۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں ایک رخصتی ہوتی ہے جب لڑکی اپنے والدین کے گھر سے آتی ہے شوہر کے گھر، تو رخصتی ہوتی ہے نا،
اس میں عزت کے ساتھ آپ اس کو لے کر آتے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کو طلاق کے بعد رخصت کریں تو اسی طرح رخصتی کریں جیسے پہلی رخصتی ہوئی تھی. چنانچہ قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب آپ بیوی کو طلاق دیں اس کو تحفہ دیں, اس سے پچھلے سارے کہا سنا معاف کروا لیں کہ بھئی غلطی ہو گئی, مجھ سے بھی ہوئی ہوگی, تم سے بھی ہوئی, اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو معاف فرمائے. اب آئندہ کی زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری زندگی مبارک کرے, اللہ تعالیٰ مجھے میری زندگی مبارک کرے, اور یہ تحفہ ہے میری طرف سے لے کے جاؤ. اور یہ قرآن مجید نے بھی ذکر کیا متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین, کہ جب طلاق ہو جائے اس کو کچھ تحفہ دینا چاہیے. حقا علی المحسنین, اور جو نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان کے اوپر ایسا کرنا ضروری ہے. آپ بتائیے کوئی اس طرح طلاق دیتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ساتھ رہتے ہیں تو لڑتے ہیں اور گالیاں گلوچ کرتے ہیں, اور جب طلاق دیتے ہیں تو بھی گالی گلوچ کر کے اور دھکا دے کے نکالتے ہیں. نہ آپ کو ساتھ رہنا آیا نہ آپ کو نکالنا آیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ امساکم بمعروف او تسریح باحسان, کہ ساتھ رہنا ہے اچھے طریقے سے رہو, اور ساتھ نہیں رہ سکتے اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو, تحفہ دو, معافی تلافی کرو, گھر تک پہنچا کے آؤ, اور جو اس کے حقوق ہے سب ادا کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ قرآن مجید کی تعلیمات تھی. لیکن اب ہمارے معاشرے کے اندر جو افراتفری مچی ہوئی ہے اور گالم گلوچ کا رواج بڑھ رہا ہے اور لڑائی جھگڑوں کا رواج بڑھ رہا ہے, اس نے یہ تمام قرآنی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دنیا میں دیکھو تھوڑی زندگی لے کر آئیں, 50 سال 60 سال جتنی بھی ہے, اس میں گزارا کرنا چاہیے. اپنے ایمان کو بھی بچانا چاہیے, اعمال صالحہ کو بھی بچانا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ دائیں بائیں لوگوں کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور طلاق اور نکاح اور معاشرت سے متعلق جو احکام اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دیے ہیں, انہیں پڑھنے کی, سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.